الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني موصبك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا حرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن آمرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، ہماری زندگی کے لیے اللہ جو زمین سے درخت اگاتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے کہ ہم میں سے ہر انسان بخوبی جانتا ہے. بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان درختوں کی لکڑیاں بطور ایندھن ہی استعمال ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں یہی درخت ہماری غذائی ضروریات کے حصول کا بھی ذریعہ ہیں اور بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاش انہی درختوں کے ساتھ وابستہ ہے. اور آج جن مسائل سے امت مسلمہ دوچار ہے ان میں گلوبل وارمنگ
اس میں کمی کا بھی درخت ایک اہم ذریعہ ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی ہو یا پھر سیلاب سے بچاؤ، لینڈ سلائڈنگ سے بچنا ہو یا زمین کو زرخیز کرنا ہو، صوتی آلودگی میں کمی یا پھر آکسیجن کی فراہمی کے لیے یہ درخت اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہیں جس طرح ایندھن جلانے کے لیے ان کی لکڑیاں ضروری ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے شفا یابی کے لیے بھی ادویات انہی جڑی بوٹیوں پر منحصر ہیں کہ جن سے بہت ساری بیماریوں کی شفا یابی کی ادویات تیار ہوتی ہیں۔ تو گویا جیسے ہوا، پانی اور دیگر چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، اسی طرح آکسیجن کی بھی ضرورت ہے، اور آکسیجن کے لیے ہمیں درختوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے بھی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں درختوں کی حفاظت، نئے درخت لگانے اور بلا ضرورت درختوں کو کاٹنے اور ختم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ صرف منع ہی نہیں بلکہ بلا ضرورت کسی درخت کو ضائع کرنے پر سخت وعید بھی موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھلدار درختوں کے لگانے کی ترغیب بھی دلائی ہے، اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پر مرنے کے بعد بھی انسان کے نامہ اعمال میں اجر پہنچانے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی تو لمیٹڈ ہے، مقررہ وقت پہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 ذرائع ایسے ہیں کہ انسان اپنی مقررہ زندگی گزار کے دنیا سے چلا بھی گیا، وفات کے بعد بھی 3 جن ذرائع سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاری و ساری رہتی ہیں، ان میں ایک اہم ترین سبب وہ صدقہ جاریہ، اور اسی صدقہ جاریہ کی یہ صورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی درخت لگا جائیں، ہم اس دنیا سے رخصت ہو بھی گئے، جب تک اللہ کی کوئی بھی مخلوق اس درخت سے کسی بھی انداز میں فائدہ اٹھائے گی، درخت صرف سایہ دار ہوگا، اس کے سائے سے انسان، چرند پرند، جانور درندے جو بھی فائدہ اٹھائیں گے، درخت لگانے والے کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ پھلدار درخت ہوگا، اس کے پھل سے جو بھی فائدہ اٹھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اگر اس درخت سے پھل استعمال کریں گی، وہ بھی اس درخت لگانے والے کی طرف سے صدقہ ہوگا، اس کو صدقے کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ تو سدا بہار نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، جس پر ہم سب کو توجہ ضرور دینی چاہیے۔ جب تک زندہ ہیں ہمیں زندگی میں بھی ان کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ہماری بنیادی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، مگر ہم یہ کام کریں گے، ہماری وجہ سے یہ درخت ہوں گے، ان کی حفاظت ہم کریں گے، فوائد ہیں وہ زندگی میں تو ہم حاصل کریں گے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس سے ہماری زندگی میں فائدہ اٹھائیں یا زندگی کے بعد، اس کا برابر جو ہے وہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ درختوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب جنگ پر کوئی لشکر جہاد کے لیے کوئی سریہ بھیجتے تو آپ ان کو جو پند و نصائح فرماتے، ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی کہ بلا ضرورت کسی درخت کو ضائع نہیں کرنا۔ ہاں، اگر وہ جہاد اور قتال میں رکاوٹ ہے تو پھر تو اس کو کاٹا جا سکتا ہے، مگر
بلا ضرورت کسی پھلدار درخت کو کاٹنے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک لشکر کو روانہ کرتے وقت فرماتے ہیں وَإِنِّي مُوصِبُكَ بِعَشْرٍ، اللہ کے راستے میں جہاد پہ روانہ ہونے والوں، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں 10 چیزوں کی نصیحت کر رہا ہوں، 10 چیزوں کی تلقین کر رہا ہوں، لہذا تم نے ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لینا ہے۔ لا تقتلن امرأۃ، تم نے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، ولا صبیا، تم نے کسی چھوٹے نہتے بچے کو قتل نہیں کرنا، ولا کبیرا حارما، کسی بوڑھے بزرگ کو جو لڑائی کے جو ہے وہ ساتھ لشکر کے شامل نہیں، لڑنے کی سکت نہیں، اگرچہ اس کا تعلق دشمن کے ساتھ کیوں نہ ہو، جو لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ ضعیف کمزور بوڑھا، اس کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْطَعِنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، عورتوں بچوں بوڑھوں کے ساتھ ساتھ یاد رکھو پھلدار دشمن کے علاقے کے بھی درخت ہوں، تم نے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، بلا ضرورت ان کو بھی نہیں کاٹنا۔ وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَأْخِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيرًا، جو آباد شدہ گھر ہیں کسی کو مسمار نہیں کرنا، نہ کسی جانور کے، بکریوں کے، اونٹوں میں سے کسی کے کوئی پاؤں کاٹنے ہیں۔ الا لماقلۃ، ہاں اگر کھانے کے لیے جانور ذبح کرنا ہے تو اور بات ہے، مگر یہ سمجھ کر کہ دشمن کے جانور ہیں، کسی دشمن کی وہ بے زبان کی کسی کی ٹانگ نہیں کاٹنے۔ لڑائی کے دوران بھی ان باتوں کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، اور تم نے دشمن کے علاقے میں بھی اگر کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان درختوں کو آگ نہیں لگانی، ان کو نہیں جلانا۔ وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَحْبُلًا، نہ کھجوروں کو آگ لگانی ہے، نہ پھلدار درختوں کو تم نے کاٹنا ہے، نہ کھجور کے درختوں کو پانی میں ڈبو کے ضائع کرنا ہے، یعنی کسی طرح بھی پھلدار درختوں کو، کھجوروں کو تم نے نقصان نہیں دینا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ امانت میں بھی خیانت نہیں کرنی، اور نہ ہی تم جہاد پہ جا رہے ہو کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی تم نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ 10 نصیحتیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جہاد پہ روانہ ہونے والے مجاہدین کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں درختوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ پھلدار درخت، ضرورت والے درخت جن کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے، وہ دشمنوں کے ہوں، دشمنوں کے علاقے کو بھی نقصان پہنچانا، کاٹنا بلا ضرورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ ان لوگوں کے حال یہ ہے کہ جب یہ لوٹتے ہیں، لوٹ کر جاتے ہیں، زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور یہ کھیتیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ اور اس طرز عمل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اپنی ہو یا بیگانوں کی، دشمن کی بھی کھیتی کو برباد کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابن ماجہ کے الفاظ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا الملائن الثلاث، 3 لعنت والی چیزوں سے مکمل اجتناب کرو، ان سے بچو۔ البراز فی الموارد،
کہ قضائے حاجت ایسی جگہ پہ نہ کرو کہ جہاں مسافر خانہ ہو، سفر کرنے والوں کی آرام کی جگہ ہو، اس جگہ پہ یہ کام نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا والظل، سایہ دار جگہ، کہ جس سائے سے انسان یا جانور یا چرند پرند فائدہ حاصل کرتے ہیں، تم یہ اپنی ضرورت ایسی جگہ پہ بھی پوری نہ کرو، وہاں بھی قضائے حاجت نہ کرو۔ وقاریت الطریق، اور عام جو گزرگاہیں ہیں، چلنے کے راستے ہیں، مسافروں نے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے، اس مقام پہ بھی، ان جگہوں پہ بھی تم نے قضائے حاجت نہیں کرنی، یہ لعنت والا معاملہ ہے۔ تو یہ تین کام، نہ تم نے سایہ دار درختوں کے نیچے یہ عمل کرنا ہے، نہ ہی عام چلنے والے راستوں پہ جہاں سے مسافروں نے گزرنا ہے وہاں تم نے قضائے حاجت کرنی ہے، گندگی وہاں بھی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسافروں کی آرام کی جگہ ہیں، جو مسافر خانے ہیں، وہاں انہوں نے کچھ دیر آرام ہوتا ہے یا گاڑی کے انتظار میں بیٹھنا ہوتا ہے، ایسے مقام پہ بھی تم نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ تینوں جگہوں پہ ایسا کام کرنا یہ لعنت کا سبب ہے۔ لہذا تم نے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے، اللہ کی لعنت سے بچنا ہے، ان جگہوں پہ یہ کام نہیں کر رہے۔ اور حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید فرمائی۔ عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قطع سدرۃ سبب اللہ راسہ فی النار، کہ جس نے بلا ضرورت، کوئی اس کو ضرورت نہیں اور وہ بیری کا درخت رکاوٹ بھی نہیں، کوئی نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے، اس کے پھل سے، اس کے سائے سے انسان چرند پرند اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر اگر کوئی بلا ضرورت اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان رسالت سے فرمایا سبب اللہ راسہ فی النار، ایسا انسان جو پھلدار درخت کو بلا ضرورت ختم کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچاتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اللہ سر کے بل ایسے بدبخت کو جہنم کی آگ میں پھینکیں گے۔ کہ ایک پھلدار درخت تھا، بیری کا درخت تھا، بیروں سے بھی فائدہ تھا، سائے سے بھی فائدہ تھا، چرند پرند بھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ضرورت نہیں، بلا ضرورت جو اس کو ختم کر دے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے الفاظ، کہ اللہ سر کے بل ایسے انسان کو جو بیری کا پھلدار درخت کو ضائع کر دیتا ہے، اس کو جہنم میں سر کے بل پھینکے گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا، کہ کوئی مسلمان جو درخت لگاتا ہے، یہ درخت لگانا یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کے معمولی فائدے نہیں، صرف دنیا میں ہی اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا الا کان ما اکل منہ لہ صدقۃ، درخت لگایا، اس کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، اب وہ بڑا ہو گیا، پھلدار بن گیا، جو اس کا پھل کھائے گا ما اکل منہ لہ صدقۃ، لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملے گا کہ اس کا جس نے پھل کھایا گویا اس نے اس کو پھل صدقہ کیا ہے۔ وما سرق منہ لہ صدقۃ، اگر کوئی بغیر اجازت بھی چوری سے بھی اس سے لے لیتا ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، اس کا جرم اس کے ذمے، مگر جس نے پھلدار درخت لگایا ہے اس کی حفاظت کی ہے، چوری کرنے والے نے تو چوری کی ہے، مگر اس کے نامہ اعمال میں وہ پھل بھی صدقے کے اجر و ثواب میں لکھا جائے گا۔ وما اکل السبع منہ فہو لہ صدقۃ، صحیح مسلم کے الفاظ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چرنے پھرنے والے کو درندے کو جانور بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کا پھل کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ وما اکلت الطیر فہو لہ صدقۃ، اور اگر پرندے اس پھل کو کھاتے ہیں، اس پہ گھونسلہ بنا لیتے ہیں، اپنی رہائش بنا لیتے ہیں، کسی انداز میں بھی اگر پرندے بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ درخت لگانے والے کے لیے ان کا گھر بنانا، ان کا وہاں رہنا، اس پھل کو کھانا، اس کو بھی جو ہے وہ صدقے کی صورت میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ صدقے کا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یاد رکھو کسی انداز میں بھی اس کے پھل میں، اس کی شاخوں میں کمی ہوگی، الا کان لہ صدقۃ، کوئی اس کا ایندھن کے لیے اس کی شاخیں استعمال کرے گا، کوئی کسی انداز میں بھی جو اس نے درخت لگایا تھا اس کی پرورش کی، دیکھ بھال کی، اب اس کے پھل سے فائدہ اٹھایا، کسی انسان، جانور، اللہ کی کسی مخلوق نے بھی جس انداز میں بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یہ جس نے درخت لگایا ہے یہ اس کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ ہوگا، اس کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھو ہماری زندگی لمیٹڈ ہے، ہم نے وقت مقررہ پہ اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور اگر ہمارے لگائے ہوئے درخت ہمارے مرنے کے بعد بھی سال ہر سال تک جب تک لوگوں کے لیے سائے کا ذریعہ ہوں گے یا کسی انداز میں بھی کوئی نفع کا باعث بنتے رہیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ان کا برابر جو ہے وہ صدقے کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو اس کی ترغیب دلائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ ارض، اللہ جس کو کوئی زمین فراہم کر دیں جو کچھ اگانے کے قابل ہو، فلیزرعھا، اسے چاہیے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ کے بنجر بنانے کی بجائے اس پر کھیتی باڑی کرے۔ فإن لم یزرعھا، زمین کا مالک تو اللہ نے بنا دیا مگر اس پہ کھیتی نہیں کرنا چاہتا، فلیزرعھا اخاہ، اسے ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، وہ اس پر کھیتی اگا کے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، وہ اس پر جو ہے وہ زراعت کر لے۔ یعنی زمین کے مالک کو نبی کریم علیہ السلام نصیحت اور تاکید فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین دے دی ہے، زرعی زمین ہے، وہاں کچھ کاشت ہو سکتا ہے تو تم کاشت کرو، اگر تمہارے پاس وقت نہیں، تم ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ کسی اپنے بھائی کو دے دو، وہ اس پہ کھیتی کاشت کرے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کو اسی طرح بنجر ہونے کے لیے نہ چھوڑے۔ اور جو بنجر زمین ہے اس کو بھی زرخیز بنانے کی نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا ارضا میتتا، کہ جس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس پہ محنت کی، اس کو کھیتی کے قابل بنایا، لہو بہا اجر، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی اس محنت کا، دنیا میں تو جو کھیتی اگائے گا، جو معاشی فائدہ اٹھائے گا وہ تو ہے ہی، مگر ایک زرخیز زمین نہیں تھی، بنجر تھی، مگر اس نے اس زمین کو فائدہ والی بنایا، زرخیز بنایا، محنت کی، تگودو کی، اس محنت مشقت پہ اللہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، کھیتی بنائیں گے، اس کی صورت میں اس کو نفع تو ہوگا ہی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل پر اس کو اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں اجر بھی عطا فرمائیں گے اس کے اس عمل پر۔ اور فرمایا، وما اکلتم منہ العافیہ فلہ بہ اجر، اب یہ بنجر زمین زرخیز ہو چکی ہے، کیونکہ زرخیز اس کی محنت سے ہوئی ہے، اب آنے والی قیامت تک جتنی نسلیں جو آگے سے اس میں جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی رہیں گی، وہ سب کا اجر و ثواب اس بنجر کو زرخیز بنانے والے کو برابر ملتا رہے گا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ ملکیت دیتے ہیں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں، جس بنجر زمین کو ہم نے زرخیز کر دیا، اب ملکیت تو اس کی بدلتی رہے گی، مگر اب جس نے بنائی ہے قیامت تک اس میں جتنے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر قیامت تک جتنی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی اس کو برابر جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، کتاب و سنت کے بے شمار دلائل ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرعی لحاظ سے درخت لگانا یہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام ہے، کہ جس نے درخت لگایا اس سے جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے، انسان اٹھائیں، چرند پرند اٹھائیں، جانور اٹھائیں، وہ انسان زندہ ہو یا فوت ہو جائے، جب تک اس کے لگائے ہوئے اس پودے سے، اس درخت سے کوئی نہ کوئی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا، ہماری شریعت، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا ہے کہ بلا ضرورت جو فائدے والا درخت ہے اس کو بلا ضرورت جو ہے وہ ختم نہیں کرنا، کاٹنا نہیں ہے،
اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید فرمائی ہے کہ جو پھلدار درخت کو بلا ضرورت کاٹے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سر کے بل اس انسان کو جہنم میں پھینکیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے، لہذا موسم ہے اور ہماری بنیادی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے اور دیگر ماحولیاتی جو تبدیلیاں اس کے لیے درختوں کی ہمارے ملک میں اشد ضرورت ہے، تو ہمیں ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہوئے اپنے لیے اپنے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو لگے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، بلا ضرورت ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہم زندہ رہیں، تب بھی ان کا ثواب ہمیں ملے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ان درختوں کا ہمیں ثواب ملے۔ بہت زیادہ مہنگے بھی نہیں ہیں، بڑی جو ہے وہ آسانی سے ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سینکڑوں درخت بھی لگا سکتے ہیں، تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تو ان دنوں میں کیونکہ یہ موسم ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ شجر کاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے، ثواب والا کام ہے، صرف ہماری دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ اخروی ضرورت بھی ہے، لہذا ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا